ہجرت کے 5ویں سال ایک اہم غزوہ جسے غزوہ بنو مستلق کہا جاتا ہے وہ پیش آیا۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بنو نذیر کو مدینہ سے جلا وطن کیا، قیدی بنا لیا اور ان کے لڑنے والوں کو قتل کر دیا، تو یہودیوں کو بڑا غیظ و غضب اور غصہ تھا، تو انہوں نے اپنے حساب سے تیاری کرنا شروع کی کہ ہم مسلمانوں پر حملہ کریں گے۔ یہ مدینہ سے 9 منزلوں کے فاصلے پر ہے اور ایک منزل تقریباً 35 سے 40 کلومیٹر ہوتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی کہ ان کا سردار حارث بن ابی ضرار یہ مسلمانوں کے خلاف تیاری کر رہا ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو ساتھ لے کر بنو مستلق جو بنو خزاعہ کا ایک خاندان تھا اس کے اوپر حملہ آور ہوئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قبیلے کے پاس پہنچے تو اس وقت یہ لوگ غافل تھے اور مسلمانوں کی تعداد 2000 کے قریب تھی۔ اور اس موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان پر جب حملہ کیا تو یہ اپنے ساز و سامان چھوڑ کر یہاں سے بھاگ گئے۔ مسلمانوں کے حصہ میں اس وقت تقریباً 2000 کے قریب اونٹ، 5000 کے قریب بکریاں اور عورتوں اور بچوں سمیت کئی ایک قیدی، غلام اور لونڈیاں مسلمانوں کے حصہ میں آئی۔ ان میں سے جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا جو حارث بن ابی ضرار کی بیٹی تھی وہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کے حصہ میں آئی۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے مکاتبت کی، پیسے طے کیے۔ اس وقت رواج تھا غلام یا لونڈی سے
پیسے مقرر کیے جاتے کہ اس کے عوض تو آزاد ہو جائے گی اگر اتنے پیسے تو مجھے دے دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو علم ہوا تو آپ نے اس کی مکاتبت کے پیسے ادا کر دیے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حارث بن ابی ضرار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ یہ سردار کی بیٹی ہے، آپ اس کے ساتھ جو سلوک ہے وہ سرداروں والا کرنا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے جویریہ پر ہی اس بات کو چھوڑ دیا ہے۔ سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جب یہ بات کہی گئی تو انہوں نے اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ساتھ نکاح کیا۔ صحابہ اکرام کو جب یہ علم ہوا کہ اس خاندان کے جو سردار ہے اس کی بیٹی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کر لیا ہے، تو صحابہ اکرام نے جن جن کے پاس ان کے خاندان کا کوئی لونڈی یا غلام تھا سب نے آزاد کر دیا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں جو فرد ہو اس کے خاندان کو ہم قید رکھیں، یہ ہمیں گوارا نہیں۔ تو یعنی یہ نکاح کی برکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہو۔ اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کر لیا تھا۔ اسی طرح زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی آپ کا نکاح جو ہے وہ ہو چکا تھا۔ تو یعنی سیدہ سودا، سیدہ عائشہ، سیدہ زینب بنت خزیمہ، ام سلمہ اور سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہن، ان کے ساتھ آپ نے نکاح فرما لیا۔ ان میں زینب بنت خزیمہ تھوڑی دیر زندہ رہیں اور اس کے بعد اللہ کو پیاری ہو گئی۔ اب یہ غزوہ تو بہت مختصر تھا، لیکن اہل اسلام میں اس کی بہت زیادہ مشہوری، اس کی بنیادی وجہ اور سبب کئی ایک واقعات کا اس میں پیش آنا ہے۔ نمبر 1 کہ جب صحابہ اکرام اس غزوہ سے واپس پلٹے تو ایک کنویں پر پانی جو ہے وہ حاصل کرنے لگے۔ ایک مہاجر صحابی جن کے فطرت میں مزاح تھا، کچھ آدمی وہ فطرتاً اللہ نے ان کو یہ وصف دیا ہوتا ہے کہ وہ عام معاملات میں مزاح اس کو پسند کرتے ہیں۔ تو انہوں نے مزاح کے اندر ایک انصاری صحابی ان کی سرین پر ٹانگ مار دی۔ اب اس صحابی رسول کو اس بات پر ذرا غصہ ہوا اور منافقین پاس تھے، انہوں نے بھڑکایا، حتیٰ کہ آپس میں ان کا کچھ اختلاف۔ تو انصار نے انصاریوں کو بلایا اور مہاجر نے مزاحاً مہاجروں کو بھی آواز دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آواز سنی تو آپ نے جلدی سے ان سے پوچھا کہ بھائی مسئلہ کیا ہے؟
مسئلہ اپنے افہام و تفہیم کے ساتھ حل کروایا، اور اس غزوے میں منافقین ساتھ تھے، حتیٰ کہ عبداللہ بن ابی منافق جو رئیس المنافقین تھا وہ بھی اس غزوہ میں نبی علیہ السلام کے ساتھ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے چلے تو عبداللہ بن ابی منافق جو تھا اس نے انصار کو بھڑکانا شروع کیا کہ ان کو تم نے جگہ دی، اپنے مالوں میں شریک کر لیا، گھروں میں شریک کر لیا، اب دیکھا ہے وہ کتنا تنگ کرتے ہیں۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات سن رہے تھے، انہوں نے اپنے چچا سے ذکر کی۔ چچا نے، یہ بھی چھوٹی عمر کے 15 سال کے قریب ان کی عمر تھی، تو چچا نے نبی علیہ السلام کو یہ بات بتلائی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بھی قافلہ چلنے دے۔ جب قافلہ چلا تو چلتے چلتے عبداللہ بن ابی جو ہے یہ قریب ہوا تو نبی علیہ السلام نے اس کے ساتھ بات کی۔ انصار صحابہ بھی ساتھ تھے کچھ، تو اس نے اس وقت کہا کہ ہم مدینہ میں پہنچ کر اہل عزت، نعوذ باللہ یہ مہاجرین اہل ذل جو ہیں ان کو نکال دیں گے۔ تو جب نبی علیہ السلام نے اس سے اس بات کے بارے میں دریافت کیا تو اس نے قسمیں اٹھا لی، اللہ کی قسم ایسے نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ، انصار کے ساتھ یہ بات کی۔ انہوں نے کہا ہو سکتا ہے کہ زید کو اس مسئلہ میں غلطی لگ گئی۔ نبی علیہ السلام نے حضرت زید کو سمجھایا بلکہ ڈانٹا، اور حضرت زید، صحیح بخاری میں آتا ہے، فرماتے کہ میں نے یہ خواہش کی، مجھے اتنی شرمندگی ہوئی نبی علیہ السلام کی مجلس میں، جھوٹا ثابت ہوا۔ اور یہ کئی صحابہ کی سیرت سے سبق ملتا ہے کہ صحابہ کو جھوٹ سے بڑی نفرت تھی۔ تو کہتے میں نے یہ تمنا کی کہ کاش آج کے دن سے پہلے میں نے اسلام ہی قبول نہ کیا ہوتا، آج میرا پہلا دن اسلام میں ہوتا۔ یہ جو داغ میرے اوپر لگ گیا ہے کہ میں جھوٹا ہوں، یہ مجھے گوارا نہیں۔ اور پھر اس چیز کا انتہائی دکھ ہوا، بعض روایات میں بخار ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ المنافقون کو نازل کی۔ سورۃ المنافقون نازل ہوئی، منافقوں کا، عبداللہ بن ابی کا سارا جو پول ہے وہ کھول دیا گیا۔ تو حضرت زید فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا زید، اللہ نے تیری تصدیق کر دی ہے اور تجھے جو ہے وہ سچا ثابت کر دیا ہے۔ تو کہتے کہ مجھے پھر بے انتہا حد سے زیادہ جو ہے وہ خوشی ہوئی۔ اس کے بعد ابھی قافلہ مدینے کی طرف چلتا آ رہا تھا کہ ایک جگہ راستے میں پڑاؤ کیا۔ وہاں سے جب چلے تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو سفر میں تھی، ہودج کے اندر تھی، ہلکا پھلکا جسم تھا، تو اٹھانے والوں کو پتہ نہیں چلا، انہوں نے ہودج اٹھایا، اوپر رکھا اور ماں جی قضائے حاجت کے لیے گئی ہوئی تھی۔ جب نبی علیہ السلام آگے چلے گئے، سیدہ واپس آئی۔ واقعہ بڑا طویل واقعہ ہے، اس پہ میں نے 3 جمعے پڑھائے ہیں کہ اس واقعہ افک سے ہمیں کیا سبق حاصل ہوتا ہے۔ اس کی ریکارڈنگ انشاءاللہ آپ کو مل جائے گی، وہ تفصیل کے ساتھ پڑھیں، سنیں۔ یہاں ہم انتہائی اختصار کے ساتھ اس کو ذکر کر رہے ہیں۔ تو حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ یہ صبح بیدار لیٹ ہوا کرتے تھے، ان کی ایک خاندانی عادت تھی۔ تو نبی علیہ السلام نے ان کی ذمہ داری لگائی تھی کہ قافلے میں آپ نے سب سے پیچھے آنا ہے، کیونکہ بیدار سب سے بعد میں ہونا ہے۔ تو پیچھے پیچھے چلتے آئے، تو اس قافلے کی کوئی چیز رہ گئی تو وہ لے کر آئے۔
یہ پہنچے اس جگہ پر، سیدہ لیٹی ہوئی تھی، اٹھایا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اپنے اونٹ پہ بٹھایا، چلتے چلتے مشرکین مکہ جو ہے منافقین نے دیکھ لیا، قافلے کے ساتھ جب ملے انہوں نے شور بپا کر دیا کہ عائشہ نعوذ باللہ جان بوجھ کر پیچھے رہی ہے، کردار پہ جو ہے وہ انگلیاں اٹھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام انتہائی پریشان ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے پھر برات کا اعلان کیا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے۔ اس کے بعد منافقین بڑے کھل گئے اور بڑے واضح ہو گئے۔ ان منافقوں کے ورگلانے میں چند ایک صحابہ بھی آگے تھے، جن میں حضرت مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ بدری صحابی ہیں۔ اور بدری صحابی وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ قد اطلع علی اہل بدر، اللہ نے اہل بدر کی طرف جھانکا اور فرمایا اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، جاؤ جو مرضی کرو، یہ غزوہ بدر میں شراکت تمہاری مجھے اتنی عزیز ہے کہ میں آج کے بعد تمہیں کسی گناہ پر مواخذہ نہیں کروں گا۔ لیکن جب باری آئی مسلمان کی عزت پہ حملہ کرنے کی تو آپ اٹھائیں احادیث، خطب احادیث، ان بدری صحابوں کو بھی حد قذف لگائی گئی۔ آپ سمجھیں کہ جس انسان کے لیے اللہ نے مستقل معافی کا اعلان کیا ہے، وہ بھی اگر کسی مسلمان پہ تہمت لگاتا ہے تو بدریوں کو بھی اس کی معافی نہیں ہے، حد قذف ان کو بھی لگے گی، جن کے لیے عام معافی کا اعلان ہے۔ اور میں اور آپ جن کے بارے میں اللہ نے حساب لینا ہے، کوئی پروانہ نہیں ہے معافی کا، ہم چاہیں جس کے بارے میں جتنی مرضی زبان چلاتے رہیں۔ عزت مسلم بہت بڑی چیز ہے، اس لیے کسی مسلمان کے بارے میں زبان درازی کرنے سے پہلے ہزارہ بار انسان سوچے کہ میری ان الفاظ سے اس بندہ مومن پہ کیا جو ہے پہاڑ ٹوٹنے والے۔ بہرحال ان واقعات کا تعلق غزوہ بنو مستلق کے ساتھ تھا۔ اب یہودیوں کے دو خاندان مدینہ سے ان کو ذلیل و رسوا کر دیا گیا، اور ادھر جو ہے ان کے اوپر حملہ کر کے بنو مستلق، یہاں پر بھی ان لوگوں کو ذلیل و رسوا کیا گیا، اور مسلمان پیش قدمی کر رہے ہیں۔ تو سلام بن ابی الحقیق، حیی بن اخطب، کنانہ بن ربیع، جو رؤسائے یہود میں سے تھے، وہ اب خیبر میں بسے ہوئے تھے، خیبر سے مکہ آ گئے۔ ان سے آ کر یہ بات کی کہ یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم تو آئے روز بڑھتے جا رہے ہیں، ان کے معاملات، تو ہم ان کا کوئی حل کریں۔ مشرکین مکہ نے حامی بھری، کیونکہ ان کو بھی بڑا غیظ و غضب تھا۔ انہوں نے پھر بنو غطفان، بنو حذیل، جنہوں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ پہلے غداری کی تھی، ان قبائل کو بھی ساتھ ملایا۔ تو یہودی اور مشرکین مکہ یہ سارے مل کر 10,000 کا لشکر لے کر مدینے کی طرف انہوں نے چڑھائی کی، اور یہ
وہ غزوہ ہے جسے غزوہ احزاب کہا جاتا ہے۔ حزب ایک گروہ یا ایک جماعت کو کہا جاتا ہے، اور احزاب کئی ایک جماعتیں، کئی ایک افراد مل کر کوئی جنگ لڑے، اسی کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کا علم ہوا تو آپ نے اپنے صحابہ کے ساتھ مشورہ کیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اس جنگ کی حالت اور کیفیت کے ادھر 1500 2000 کے قریب بندہ ہے اور ادھر 10,000 کا لشکر ہے، 5 سے 6 گنا زیادہ۔ تو مشورہ دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ہاں جب کبھی ایسی جنگ ہوتی ہے جس کا مقابلہ نہیں ہے تو ہم حفاظتی خندق کھود لیتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ مشورہ پسند آیا، آپ نے صحابہ کو اس چیز کا حکم دیا اور مدینہ کے تینوں اطراف میں جو ہے وہ درخت موجود تھے، آبادیاں تھیں۔ ایک طرف بنو قریظہ تھے اور ایک طرف خالی تھی۔ اس خالی طرف میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 5.5 کلومیٹر لمبی خندق کھودنے کا اپنے صحابہ کو حکم دیا۔ 12 فٹ چوڑی اور 12 فٹ گہری خندق کھودنے کا صحابہ اکرام کو حکم دے دیا گیا۔ صحابہ اکرام پے در پے خندق کھود رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس اس کے اندر شریک ہوئے۔ حالت اور کیفیت یہ ہے کہ کھانے پینے کو چیزیں نہیں ہیں اور کام بڑی مشقت کا ہے، وہاں کوئی مشینری نہیں ہے جس کے ذریعے اس خندق کو کھود دیا جائے، کدالوں کے ساتھ، بولوں کے ساتھ اور مٹی کو ہاتھوں سے اٹھا اٹھا کے یہ خندق کھودنی۔ کھودتے کھودتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اطلاع دی گئی کہ ایک چٹان ایک جگہ پہ آ گئی ہے، وہ ٹوٹ نہیں رہی۔ آپ اپنی کدال لے کر وہاں پہنچے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اس کے اوپر ضرب ماری۔ جیسے ہی ضرب لگی اس میں سے چنگاری نکلی اور وہ کچھ حصہ اس کا ٹوٹ گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ اکبر، ایران فتح ہو گیا۔ دوسری ضرب لگائی، پھر ٹوٹی، اس میں سے چنگاری نکلی۔ آپ نے فرمایا اب یمن بھی فتح ہو گیا۔ تیسری ضرب لگائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روم فتح ہو گیا۔ یہ بات کہنی تھی، ادھر صحابہ اکرام نے ساتھ میں ایک شکایت بھی کر دی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھوک کی وجہ سے اب کافی دن گزر گئے ہیں، کچھ کھایا نہیں ہے، کمر جو ہے وہ پیٹ خالی ہونے کی وجہ سے جھک گئی ہے، ایک تختہ نما پتھر جو ہے وہ پیٹ کے اوپر اس لیے باندھا ہے کہ کمر سیدھی رہے اور ہم کام کر سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ سے کپڑے کو اٹھایا اور فرمایا کہ تم نے ایک اور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو پتھروں کو اپنے پیٹ پر باندھا ہوا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ واقعہ سن رہے تھے، یہ حالات دیکھے، جلدی سے گھر گئے، بی بی سے جا کر پوچھا کہ گھر کے اندر کوئی سامان ہے؟ بڑی دانا بی بی تھی، انہوں نے کہا 2 کلو آٹا ہے اور یہ 6 ماہ کا ایک بکری کا بچہ موجود ہے۔ فرمانے لگے اس طرح یہ حالات ہیں، نبی علیہ السلام کو بھوک نے بڑا ستایا ہوا ہے، جانور کو ذبح کیا گیا، آٹا گوندھ دیا گیا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کرنے کے لیے آئے. جب نکلنے لگے تو پھر بلایا اور فرمایا جابر نبی علیہ السلام کو چپکے سے کہنا. آپ کے بڑے آہستگی کے ساتھ آپ سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کے لیے کھانا تیار کیا ہے, آپ 2-4 افراد اپنے ساتھ لے آئیں. یہ میرے پاس تھوڑا سا گوشت ہے, 2 کلو آٹا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جابر اعلان کرو سارے خندق والے وہ جابر کے گھر میں کھانا کھائیں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا, اعلان تو کر دیا لیکن فوراً وہاں سے بھاگے, اپنی اہلیہ کے پاس آئے. اللہ کی بندی کام خراب ہو گیا, کیا ہوا ہے؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اہل خندق کو دعوت دے دی ہے. فرمایا آپ نے دی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ نہیں میں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے. تو فرمایا پھر پریشان ہونے کی کیا بات ہے, جس رسول کے مہمان آ رہے ہیں اب وہ مہمان جانے یا اس رسول کا رب جانے, آپ کو اور ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گھر میں پیغام بھیجا, فرمایا میرے آنے سے پہلے ہنڈیا کو چولہے سے نہیں اتارنا اور آٹا نہیں گوندھنا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے, ہنڈیا چولہے پہ تھی, آپ نے اپنا لعاب دہن لعاب مبارک نکالا, ہنڈیا کے اندر ڈالا اور لعاب نکالا, آٹے میں ملا دیا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ بس کھانا ڈالتے رہے اور روٹیاں بنتی رہی, صحابہ کھاتے رہے. وہ جو 5-10 بندوں کا کھانا تھا وہ 100-200 نہیں 1400 کے قریب صحابہ اکرام نے اس کھانے کو کھا لیا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سارے مہمان سیر ہو گئے. فرماتے ہیں میرے گھر میں اس کے باوجود جو ہے وہ سالن میں یا آٹے میں کوئی کمی نہیں آئی. اب ادھر سے خندق کھود لی گئی اور یہ قافلے جو ہیں احزاب یہ مختلف گروہ یہ مدینہ پر حملہ آور. اب مدینہ کے اندر داخل نہیں ہو سکتے تھے تو حیی بن اخطب نے جو یہودیوں کا سردار تھا اس نے بنو قریظہ کے ساتھ گفتگو کی, بات کی اور بد عہدی کرنے کے لیے امادہ کیا. بنو قریظہ کے پاس ہی ایک قلعہ تھا, وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو محصور کیا ہوا تھا قلعہ کے اندر. تو بنو قریظہ نے پہلے تو یہ کہا کہ نہیں ہم نے آج تک دیکھا ہے اللہ نے اپنے نبی کی نصرت اور تائید کی ہے اور پھر بچاؤ کی راہ نہیں ہوگی, اس لیے میں ایسا نہیں کروں گا. حیی بن اخطب نے یہ بات کہی کہ ہم جو ہے آپ کے ساتھ میں ادھر رہوں گا اور اگر یہ مشرکین بھاگ گئے تو میں یہودیوں کو لے کر آپ کا دفاع کروں گا, آپ کے ساتھ رہوں گا. ادھر جو ہے وہ یہودیوں نے عہد توڑا اور یہ ریکی کرنے کے لیے مدینے کے حالات کے نکل پڑے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 2 اور صحابہ کو بھیجا, فرمایا جاؤ پتہ کر کے آؤ کہ بنو قریظہ کے بارے میں جو خبر ہے یہ درست ہے. اگر خبر درست ہوئی تو بڑی ہی آہستگی کے ساتھ آ کر اس چیز کو بیان کرنا تاکہ صحابہ کے حوصلے نہ ٹوٹ جائیں. جب نبی علیہ السلام کو یہ پتہ چلا کہ واقعتاً انہوں نے جو ہے وہ حوصلے جو ہے عہد توڑ دیا ہے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب دفاع کے لیے 200 صحابہ کو بنو قریظہ کی طرف روانہ کر دیا. ادھر جو ہے وہ عورتوں پر پہلے سے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود جو کہ ایک بیماری میں لاحق تھے جس کی وجہ سے زیادہ چل نہیں سکتے تھے اور جہاد کے اندر شریک نہیں ہو سکتے تھے. تو آپ نے عورتوں کی نگرانی یہ قلعہ کی نگرانی کے لیے ان کو مقرر کیا تاکہ یہ ہمیں آگاہ کرتے رہیں معاملات سے. یہودی جو ہے وہ ریکی کرنے کے لیے یہاں جب آ رہے تھے
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پھپھو سیدہ صفیہ بنت عبد المطلب انہوں نے دیکھ لیا تو کہنے لگی حسان یہ یہودی ایسے ہے جیسے ہماری رہکی کر رہا ہے، تو اس کو پکڑو۔ حضرت حسان فرمانے لگے اللہ کی بندی، اگر میں جانے لڑنے کے قابل ہوتا تو خندق پہ جاتا، میں تو لڑنے کے قابل نہیں ہوں۔ روایات میں آتا ہے کہ سیدہ نے دروازے کی ایک لکڑی کو اکھاڑا اور اس کے سر پہ دے مارا، اتنی زور سے مارا کہ اس کا سر پھٹ گیا اور وہ گرا اور وہیں مر گیا۔ سیدہ نے آ کر اطلاع کی حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جائیں اس کا جو ساز و سامان ہے وہ اتار لائیں، اس کی گردن اتار دیں۔ تو حضرت حسان نے پھر وہی چیز ذکر کی، سیدہ نے اس کی تلوار کو پکڑا اور اس کی گردن کو تن سے جدا کیا اور قلعہ سے اوپر سے جو ہے اس کو گھما کر یہودیوں کی طرف، بنو قریظہ کی طرف پھینکا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ جاسوسی کرنے کے لیے جو بندہ گیا تھا اس کے ساتھ یہ سلوک ہوا ہے، ان کے اوپر دوبارہ جو ہے وہ روب آ گیا۔ اب بنو قریظہ نے ہویئی کے کہنے پر اس معاہدے کو توڑا تھا، تو ہویئی بن اخطب سے انہوں نے یہ دوبارہ مطالبہ کیا کہ آپ نے کہا تھا کہ ہم جو ہے وہ بندے دیں گے، تو آپ اپنے بندے لے کر اب ہمارے پاس آؤ، ہمارا جو ہے وہ دفاع کرو۔ یہ دیکھو ہمارا بندہ جو ہے وہ قتل ہو گیا۔ ادھر بنو غطفان قبیلے کے سردار تھے نعیم بن مسعود اشجعی رضی اللہ تعالی عنہ، جو عین خندق کے جنگ خندق کے موقع پر جنہوں نے اسلام قبول کیا، آئے ان کے ساتھ تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے دل پھیر دیا اور اسلام قبول کر لیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، اسلام قبول کیا، اور یہ جسے کہتے ہیں نا ہاضمے کے ذرا کمزور تھے، بات جلدی سے آگے کر لیں۔ تو بنو قریظہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ پیغام بھیجا کہ ہم آپ کے ساتھ صلح کرنے کے لیے تیار ہیں، اس شرط پر کہ بنو نذیر کے لوگوں کو مدینہ میں جو ہے وہ واپس کر دیا جائے۔ بنو نذیر کے لوگوں کو واپس مدینہ میں اگر آپ پناہ دیتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ دوبارہ معاہدہ کرتے ہیں اور ہم آپ کا ساتھ دیں گے، مشرکین کا ہم ساتھ نہیں دیتے، یعنی یہ یہودی جو ہیں وہ دوبارہ مدینے کے اندر آ بسے۔ نبی علیہ السلام نے یہی بات نعیم بن مسعود اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کر دی۔ جب ان کو یہ بات بیان کی تو انہوں نے واپس جا کر یہ بات مشرکین مکہ کے ساتھ اور ہویئی بن اخطب اور کنانہ بن ربیع کے ساتھ کی کہ جن کے ساتھ تم بڑا معاہدہ کیے بیٹھے ہو یا سوچ رہے ہو، تمہیں کیا علم کہ وہ شخص، وہ بنو قریظہ والے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مصلحت جو ہے وہ اپنا رہے ہیں۔ تو ہویئی نے کہا کہ وہ تو ابھی مطالبہ کر رہے تھے کہ ہمیں جو ہے وہ بندے دیے جائیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ ہمارے ساتھ دھوکہ کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے درمیان یہ پھوٹ ڈال دیں۔ یہ جو واقعہ میں نے بیان کیا ہے یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں البدایہ والنہایہ کے اندر حسن سند کے ساتھ موجود ہے۔ اور دوسرا جو واقعہ ہے وہ بغیر سند کے جو مشہور اہل سیر نے لکھا ہے، وہ واقعہ کہ نعیم بن مسعود کو نبی علیہ السلام نے کہا کہ آپ ان کے درمیان کوئی ایسا جو ہے اختلاف ڈالو، اور انہوں نے جا کر پہلے بنو قریظہ کو یہ شرط لگائی، پھر جا کر جو ہے وہ یہودیوں کو اور مشرکین مکہ کو اس بات پہ جھوٹ بولا کہ وہ آپ سے جو ہے بندے کھینچنا چاہتے ہیں، ایسے کرنا چاہتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جھوٹ بلوایا۔ یہ روایت سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے، یہ جائے کہ بلا شبہ دوران جنگ انسان جھوٹ بول سکتا ہے، دھوکہ دے سکتا ہے، جو ہے مد مقابل کو جو ہے وہاں پہ خدا ہو سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اور نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلقہ نہیں ہے. جو صحیح واقعہ ہے وہ میں نے آپ کو سنا دیا. اب مشرکین اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یہ بات ان تک پہنچ گئی تو مشرکین اور جو یہ یہودی تھے ان کے دل ذرا میلے پڑنا شروع ہوئے. ادھر چند ایک لوگ جو ہے وہ کراس کر کے یہ خندق مدینہ کے اندر، جن میں عمر بن عبد بود کا ذکر آتا ہے، چند ایک اور لوگ تھے. تو اس کے بعد اب عمر بن عبد بود کو قتل کر دیا گیا. دوسرے 3 شخص جو ہیں آئے تھے، ایک جو ہے ان میں سے واپس پلٹ گیا اور 2 کو جو ہے وہاں قتل کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات سخت اندھیری چلائی، اس ہوا کے ساتھ ان کے خیمے اکھاڑ دیے گئے، کھانے پینے کا سامان اس میں جو ہے مٹی اور ریت ملا دی گئی، تو جس کے سبب ان کا زاد راہ سارا ضائع ہوا اور ان کے جو رہنے کے پڑاؤ کے معاملات تھے وہ بکھر گئے. تو اب انہوں نے یہاں سے جانے میں ہی عافیت سمجھی. جب یہ واپس پلٹے احزاب والے تو ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اب واپسی کی راہ لی، خیبر سے جو ہے خندق سے پیچھے ہٹے. تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری عصر کی نماز رہ گئی، مغرب کا وقت ہو گیا ہے. آپ نے فرمایا اللہ ان یہودیوں اور مشرکوں کی قبروں کو آگ سے بھر دے، انہوں نے آج ہمیں نماز عصر سے روکے رکھا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری بھی عصر کی نماز رہتی ہے. آپ نے عصر کے مغرب کے بعد پہلے عصر کی نماز پھر مغرب کی نماز کو ادا کیا. اور اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام غسل خانہ میں جانے لگے کہ میں زرہ اتاروں، کپڑے اتاروں، تبدیل کروں. تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام زرہ پہنے ہوئے آ گئے. اللہ کے رسول کدھر؟ فرمایا کہ اللہ نے ان کو ذلیل و رسوا کر دیا ہے. تو میں اب جو ہے اپنی حالت کو بہتر کرنے کے لیے کپڑے تبدیل کرنے لگا. فرمایا کہ جبرائیل نے تو ابھی اپنی زرہ نہیں اتاری، تو پھر کیا حکم ہے؟ تو فرمایا کہ ابھی بنو قریظہ کی طرف جانا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا، فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص وہ نماز نہ پڑھے مگر بنو قریظہ میں جائے، یعنی فوراً نکل جاؤ، عصر کا وقت ہونے والا ہے اور بنو قریظہ میں جا کر نماز پڑھو. صحابہ اکرام جلدی سے نکلے، بنو قریظہ جو ہے وہاں پہنچے اور انہوں نے اپنے آپ کو قلعہ میں بند کیا، ان کا محاصرہ کیا گیا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 25 دن کے قریب ان کا محاصرہ کیا. اس کے بعد انہوں نے اس شرط پر اپنے آپ کو اتارا کہ ہمارے بارے میں سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فیصلہ کر دیں ہمیں وہ قبول. سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غزوہ خندق کے موقع پر ایک تیر جو ہے وہ لگا تھا، کیونکہ وہ آ نہیں سکتے تھے تو وہاں سے تیر مارتے تھے. جس کو دیکھتے تو ان کا بازو جو ہے وہ ننگا تھا، زرہ نہیں پہنی ہوئی تھی بازو پر، تو وہ تیر ان کی رگ اکحل میں آ کر لگا. یہ رگ اکحل ایسی رگ ہے جس کا خون نہیں تھمتا، اور اس کی عام پہچان یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات بازو دیوار کے ساتھ کسی چیز کے ساتھ ٹکراتا ہے تو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے کرنٹ سا پڑا ہے، یا آپ جو ہے وہ اپنے ہاتھ کی یہاں سے یہ پورے بازو کے اندر یہ رگ اکحل موجود ہوتی ہے. آپ ایسے اپنا ہاتھ پیچھے کو موڑ کر یہاں پر یہ ٹچ کریں گے تو آپ کو فوراً یہاں وہ کرنٹ جو ہے وہ پڑے گا. 2-3 مرتبہ لگائیں تو آپ کو یہ رگ اکحل مل جائے. اس کے اندر جو پلیٹ لیٹس جسے ہم کہتے ہیں وائٹ سیل، سفید خون، وہ نہیں ہوتا جو خون کو زخم کو درست کرتا ہے. زخم ہونے کے بعد اوپر جو ہے وائٹ رنگ کا مادہ سا جو آ جاتا ہے، وائٹ سیل جسے کہتے ہیں، جو خون کو روکتا ہے، زخم کو درست کرتا ہے، وہ اس کے اندر اس رگ کے اندر نہیں ہوتا، تو اس کا خون رکتا نہیں ہے.
تو خون بہتا رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حل کے لیے جو ہے اس کو داغا۔ اسی لیے آپ کو علم ہوگا کہ جب چور کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے تو اس کو کسی چیز کے ساتھ داغا جاتا ہے تاکہ یہ اور ٹھیک نہیں ہوگی۔ اب اس کا حل یہی ہے کہ یہ کسی چیز کے ساتھ داغ دیا جائے، تو داغنے کے بعد فوراً جو ہے وہ یہ رگ جو ہے یہ سکڑ جائے گی، جس کے ساتھ یہ بند ہو جائے۔ لیکن اس کے باوجود بھی، داغنے کے باوجود بھی یہ رگ جو ہے یہ بند نہیں ہوئی۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب علم ہوا کہ بنو قریظہ نے خیانت کی ہے، غداری کی ہے، تو اللہ سے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ عرض کی، یا اللہ مجھے تب تک موت نہ دینا جب تک بنو قریظہ کا جو ہے معاملہ نہ حل ہو جائے۔ تو بنو قریظہ نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام پیش کر دیا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ ان کے جو ہے چھوٹے بچے ان کو قیدی کر لیا جائے، جو بالغ ہیں ان کو قتل کر دیا جائے، عورتوں کو لوڈیاں بنا لیا جائے، ان کے باغات مال زر جو ہیں ان کو قبضے میں لے لیا جائے، ان کے جو جانور ہیں اور فصلیں ہیں ان کو جو ہے اپنے قبضے میں لے لیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ ساتھ جو فیصلہ تو نے کیا ہے یہی فیصلہ اللہ خالق کائنات کا عرش پر ہے۔ اس کے بعد ان کے ساتھ یہی سلوک کیا گیا بنو قریظہ کے ساتھ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال اس کے بعد حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ نکاح کیا، جس کا نکاح پہلے نبی علیہ السلام نے اپنے منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ کے ساتھ کیا تھا۔ 6 ہجری ہوئی، نبی علیہ السلام کی عمر مبارک 59 سال ہے، ذوالقعدہ کا مہینہ ہے۔ نبی علیہ السلام کو خواب آیا اور کہ ہم عمرہ کر رہے ہیں، صحابہ سے عرض کی نبیوں کا خواب وہی ہے۔ صحابہ نے تیاریاں شروع کی، نبی علیہ السلام 1400 صحابہ لے کر مکہ کے راستے پہ چل نکلے۔ حدیبیہ کا مقام آیا، وہاں پر نبی علیہ السلام نے پڑاؤ کیا، اور بنو خزاعہ قبیلے کا سردار، یہ نبی علیہ السلام کے حلیف تھے، تو سردار بدیل بن برقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ کس نبی علیہ السلام نے سارا مقصد ذکر کیا، لڑنا مقصد نہیں ہے، اختلاف مقصد نہیں ہے، ہم فقط عمرے کی نیت سے آ رہے ہیں، عمرہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے جا کر ساری بات قریش کو بتلائی۔ قریش میں سے حضرت عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے اجازت لی ان سے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر بات کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام کے پاس آئے، آپ سے بات سنی، آپ نے ساری بات پھر سمجھائی کہ ہم کوئی لڑنا نہیں چاہتے، ہم صرف جو ہے اس جگہ پر عمرہ کرنے کی نیت سے آئے ہیں، عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے۔ لیکن یہ بات طے نہ پا رہی تھی۔ نبی علیہ السلام نے اپنا سفیر بنا کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ تھوڑی دیر کے بعد یہ خبر مشہور ہوگی کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اسی موقع پر ایک درخت کے نیچے نبی علیہ السلام نے 1400 صحابہ سے بیعت لی کہ عثمان کا بدلہ لینے کے لیے ہم سب اپنا خون نشاور کر دیں گے، یا کوئی حتمی فیصلہ جو ہے وہ ہو کر رہے گا۔ جب یہ بات ہوئی، مشرکین مکہ کو اس چیز کی اطلاع ملی، تو انہوں نے سہیل بن عمر کو نبی علیہ السلام کے پاس بطور قاصد بنا کر بھیجا۔ ادھر سے خبر بھی آ گئی کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ محفوظ و معمون ہے۔ نبی علیہ السلام کے پاس جب سہیل آئے، آپ نے دیکھا تو فرمایا اچھا آسانی آ گئی ہے، یعنی آپ کوئی معاملہ بہتر ہو جائے گا۔ عروہ بن مسعود کے کئی ایک معاملات ہیں۔ ایک تو انہوں نے آتے ہی کہا تھا کہ یہ لوگ جو ہے آپ کو گرد و غبار کی طرح چھوڑ کر بھاگ جائیں گے اگر مشرک جو ہے مکہ کے اہل مکہ نے آپ پر حملہ کیا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جا، گالی دی اس کو، فرمایا لات کی شرم گاہ جا کے چوس، ہم تو ہے وہ نبی علیہ السلام کو چھوڑیں گے، ایسا قطعاً نہیں ہوگا۔ پھر اس کی عادت تھی، جیسے ہمارے ہاں باتوں باتوں میں ہاتھ پہ ہاتھ مارنے کی عادت ہے، تو مکہ میں عادت تھی بات کرتے کرتے داڑھی کو پکڑتے تھے، تو یہ نبی علیہ السلام کی داڑھی کو ہاتھ لگاتا۔ تو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی علیہ السلام کے خادموں میں ہیں،
حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جو ہے اپنی تلوار وہ پکڑی اور حضرت عروہ کے ہاتھ پہ ایسے رکھی اور فرمایا کہ اپنے ہاتھ کو پیچھے کر لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ ہاتھ پر نہ لگائے۔ حضرت مغیرہ کی طرف دیکھا، مغیرہ ہے وہی مغیرہ کہ اس نے کسی بندوں کو قتل کر دیا تھا تو دیت میں نے دی تھی۔ تو یہ کئی ایک معاملات اس موقع پر حدیبیہ میں نبی علیہ السلام کے ساتھ وفاداری کے صحابہ اکرام کے جو حضرت عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ نوٹ کیے اور جا کر مشرکین کو یہ بتلایا کہ اللہ کے رسول تھوکتے ہیں تو کسی کے ہاتھ پر آپ ناک سینکتے ہیں تو کسی کے ہاتھ پر وضو کرتے ہیں تو پانی کا قطرہ زمین پر نہیں گرنے دیتے۔ صحابہ آپ سے اتنی محبت کرتے ہیں، وہ جب اتنی محبت کرتے ہیں تو آپ کی خاطر تن من دن سب کچھ قربان کر دیں گے، لیکن آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ تو سہیل نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ کیا جو صلح حدیبیہ کے نام سے مشہور ہے۔ اس میں شرائط رکھی گئی کہ مسلمان اس سال واپس چلے جائیں، اگلے سال آئیں گے اور جو ہے آ کر صرف عمرہ کریں گے، 3 دن ادھر ٹھہریں گے، ہتھیار کوئی پاس نہیں ہوگا، تلوار جو ایک شعار ہے اہل عرب کا وہ نیام کے اندر ڈال کے لے کر آئیں گے، اور اگر کوئی مکہ سے مسلمان ان کے پاس جاتا ہے یا کوئی بھی مکی آدمی ان کے پاس جاتا ہے ان کے پناہ لینے کے لیے تو یہ مسلمان اس کو پناہ نہیں دیں گے، اور اگر کوئی مسلمان مکہ میں آ کر پناہ لینے کی کوشش کرتا ہے تو مسلمانوں کو جو ہے وہ واپس نہیں دیا جائے گا، مکہ میں ہی رکھا جائے گا۔ تو ابھی یہ معاہدہ ہو ہی رہا تھا تو سہیل کا بیٹا ابو جندل جو ہے وہ رضی اللہ تعالیٰ کو آگے، یہ مسلمان تھے، انہوں نے آ کر جو ہے نبی علیہ السلام کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا۔ سہیل کہنے لگا بھی اس معاہدے پر سب سے پہلے عمل درآمد کیا جائے، میرا بیٹا میرے حوالے کیا جائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بھی ابھی دستاویز پہ دستخط نہیں ہوئے۔ یہ معاملہ المختصر یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے ان کو واپس کیا۔ جب یہ واپس جانے لگا تو اس نے مسلمانوں کو پکارا کہ میرے بھائیوں دیکھو میں نے اسلام قبول کیا اور یہ کتنی اذیتیں دیتے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذرا جو ہے وہ جذبہ جوش آیا، نبی علیہ السلام کے پاس چلے گئے۔ اللہ کے رسول آپ سچے نبی نہیں ہیں، اللہ کے رسول آپ حق پر نہیں ہیں، کیا ہم قتل ہو جائیں تو جنت میں نہیں ہیں، یہ مشرک مارے گئے تو جہنم میں نہیں ہیں؟ فرمایا اسی طرح ہے، ہر بات صحیح ہے۔ فرمایا ہم یہ چپ کر صلح کیوں کریں؟ تو فرمایا اے عمر انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں۔ پھر جو ہے فرماتے اب میں کیا کہوں، میرے سے رہا نہیں گیا، میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس چلا گیا، ان سے جا کر بھی یہی بات کی۔ انہوں نے کہا ہوا رسول اللہ، بات آپ کی عمر ٹھیک ہے لیکن جب رسول مان لیا ہے تو پھر اپنی سوچ عقل فکر یہ چیزیں نہیں چلتی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہی مانیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب یہاں سے صلح کر کے واپس پلٹے، اللہ تعالیٰ نے سورۃ فتح نازل کی، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ آپ نے حضرت عمر کو بلایا، یہ سورت سنائی، فرمایا اللہ کے رسول یہ فتح ہے جو آج ہم نے معاہدہ کیا، یہ فتح ہے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ نے یہ سارے معاملات جو ہیں وہ ظاہر کیے کہ صلح حدیبیہ کے بعد کتنی آسانی ہوئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام واپس پلٹے، یہ ذوالقعدہ کا مہینہ تھا، تو آخری مہینے میں ذوالحجہ میں 6 ہجری میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف جو ہے وہ خطوط لکھے، کیسر روم کی طرف، روم کے بادشاہ کی طرف خط لکھا، حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر گئے۔ اس نے مان لیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، ابو سفیان سے جو ہے مکالمہ ہوا، ساری بات کو مانا، اور اس کے بعد جو ہے اپنے زعماء کو احبار کو بلایا، جب بات رکھی تو وہ بچھڑ گئے، جو ہے وہ ان سے بکھر گئے۔ تو اس نے اپنا بچانے کے لیے کہ لوگ میرے سے متنفر ہو جائیں گے یا یوں کہ لوگ کیا کہیں گے کہ اس نے اپنا دین چھوڑ دیا ہے، اس نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں تو صرف تمہیں تمہارے دین میں آزما رہا تھا۔ تو اس کے بعد اس نے یہ بھی یہاں پر اعلان کیا تھا کہ یہ یعنی میرا جو تخت ہے میرے قدموں کی جگہ، یہاں تک نبوت اور رسالت کا پیغام ضرور پہنچے گا۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے جو ایران کا بادشاہ تھا اس کی طرف بھی خط لکھا جس کو کسرا کہتے ہیں، تو حضرت عبداللہ بن مضافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ یہ خط لے کر گئے، اس نے وہ خط پھاڑ دیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس نے خط پھاڑا اللہ اس کو پھاڑ دے۔
پھر اسی طرح ہوا کہ اس کے بیٹے نے اس کو قتل کر دیا، اور اس نے ایک ڈبیا کے اندر زہر ڈال کے پاس رکھا ہوا تھا، جس کے اوپر اس نے لکھا ہوا تھا کہ یہ مردانہ قوت کے لیے بہت اچھی ہے، تو اس نے سمجھا کہ یہ میرے باپ کا نسخہ ہے، اس کو کھایا، بیٹا بھی مر گیا، اور پھر اس کی جو بیٹی ہے وہ تخت نشین ہوئی، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جن کا معاملہ عورت جو ہے وہ چلائے گی۔ اسی طرح عزیز مصر کی طرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حاتب بن نبی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ کو خط دے کر بھیجا، تو اس نے نبی علیہ السلام کے لیے اچھے خیر کے کلمات کہے، اسلام تو قبول نہیں کیا، لیکن دو عورتیں ماریہ قبطیہ اور سیرین، دو عورتیں جو ہے نبی علیہ السلام کو بھیجی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طرف آتے ہوئے راستے میں حضرت حاتب کی دعوت پر یہ دونوں مسلمان ہو گئی، نبی علیہ السلام کے پاس آئیں۔ حضرت اللہ کے نبی علیہ السلام نے ماریہ قبطیہ سے شادی کی، اور سیرین نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شادی کی۔ یہ خچر بھی اور کچھ کپڑے بھی اس نے، جو مصر کا بادشاہ تھا، اس نے دیے۔ اسی طرح حبشہ کا بادشاہ اسحمہ، جس تک پیغام پہلے پہنچ چکا تھا، آپ نے عمر بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پیغام بھیجا اور جو ہے خط بھیجا، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اسی طرح یمامہ کی طرف سلیط بن جو ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں نبی علیہ السلام نے خط بھیجا، تو جو یمامہ کا سردار تھا اس نے کہا کچھ حصہ جو ہے اس میں سے مجھے دیا جائے تو میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ بات ماننے کو تیار ہو جاؤں گا۔ اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شام کی طرف جو ہے وہ خط بھیجا، اور بلقاء کی طرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خط بھیجا، تو شرجیل بن عمر جو بلقاء کا سردار تھا، اس نے نبی علیہ السلام کے سفیر کو قاصد حارث بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا۔ ادھر 7 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، محرم کا مہینہ ہے، تو آپ کے اوپر جو ہے وہ یہ یہودیوں نے نبی علیہ السلام کی چراگاہ تھی ذی قرد مقام پر، اس پر حملہ کیا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے اس کے نگران تھے، تو انہوں نے چرواہے کو ذبح کیا، قتل کیا، اور نبی علیہ السلام کی یہ اونٹنیاں لے کر بھاگ گئے۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ کو پتہ چلا، ان کے پیچھے گئے، اکیلوں نے ان 20 لوگوں کا مقابلہ کیا اور ان کو بھگا دیا، نبی علیہ السلام کی اونٹنیاں لے کر واپس آ گئے۔ اب یہ یہودی سازشیں کر رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کو اور بھی اطلاعات ملی کہ یہودی جو ہے خیبر کے اندر اسلام کے خلاف تیاری کر رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو ساتھ لیا اور خیبر کا جو ہے وہ رخ کر لیا۔ خیبر کے اندر کئی ایک قلعہ تھے، ایک قلعہ اس میں قلعہ مرحب ہے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ تفصیلی روایت، لَأُوتِيَنَّ هَٰذِهِ الْآيَةَ غَدًا يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَيُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا۔ تو نبی علیہ السلام نے صبح ہوئی فرمایا کہ اللہ اس کے ہاتھ پہ جو ہے وہ فتح کر دے گا قلعہ مرحب کو، تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کو جھنڈا دیا۔ قلعہ مرحب جب فتح ہوا، یہودیوں کے حوصلے ٹوٹ گئے اور یہودی جو ہے وہاں سے بھاگ نکلے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہاں سے غلام، قیدی، لونڈیاں اور کئی سامان جو ہے اور زمینیں جو ہے وہ کافی زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصہ میں آئی۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام وہاں سے جب واپس پلٹے تو وادی قرا، جسے باغ فدق کہا جاتا ہے، وہاں پر یہ خیبر اور تیمہ مقام کے درمیان میں ایک بستی تھی، یہاں پر یہودی بکثرت موجود تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف رخ کیا اور وہاں پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر ابھی حملہ کرنا چاہتے تھے، لیکن یہ جو ہے وہاں سے بھاگ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی لڑائی کے، یا مختصر سی لڑائی آغاز ہی تھا تو وہ چھوڑ کر بھاگ گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باغ فدق جو ہے مل گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دوسری فتح ہوئی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیی بن اخطب، اس کی بیٹی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح کیا، اور
ذوالقعدہ کے مہینہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ قضاء کے لیے مکہ آئے اور عہد کے مطابق 3 دن یہاں پر ٹھہرے، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس پلٹے تو آپ نے حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مقام صرف پر نکاح کیا، بنا کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بھی ایک یہ شادی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کی۔ تو یہ 7 ہجری میں باغ فدق، غزوہ خیبر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرۃ القضاء کیا ہے۔ تو ہمارا ویسے آج دن مکمل ہو گئے ہیں، لیکن بڑا ہی اختصار کرنے کی کوشش کرتا ہوں، پھر بھی بہت چیزیں جو ہیں وہ رہ بھی جاتی ہیں اور ٹائم بہت سپیڈ سے گزر جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ سے گزارش ہی ہے کہ ایک دن آپ انشاءاللہ مزید دیں، تو کل ہم انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے آخری جو 5 سال ہیں اس کے حوالہ سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ اب آسانی کے معاملات 8 ہجری میں فتح مکہ ہے، وہاں سے انشاءاللہ ہم جو ہے بات کل شروع کریں گے اور کوشش کریں گے کل ہماری آخری کلاس ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حافظ و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور عقیدت جو ہے وہ عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حافظ و ناصر ہو، شرح صدر عطا فرمائے، اور یہ جو اسباق ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو حاصل کر کے اپنی زندگی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔